أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما آمین بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ الانعام آیت نمبر 111 سے جی ہم پڑھیں گے. اللہ ہم سے قبول کرے آمین. 8واں پارہ شروع ہو گیا ہے الحمدللہ. ولو اننا اگر بے شک ہم نزلنا ہم اتارتے الیہم ان کی طرف الملائکۃ فرشتے وکلمہم کلام کرتے ان سے الموتى مردے وحشرنا اکٹھا کرتے ہم علیہم ان پر کل شیء ہر چیز قبلن نظروں کے سامنے لا کر ما کانوا نہ تھے لیؤمنوا ایمان لانے والے الا سوائے اس کے ان یشاء اللہ اگر اللہ چاہے. معجزوں کا موضوع چل رہا تھا نا، معجزات کا. تو اللہ کہتے ہیں اگر ہم فرشتے اتار دیتے نظروں کے سامنے اصلی شکلوں میں، یا ہم انہیں معجزات دے دیتے کہ مردے کلام کریں. حضرت موسیٰ نے مردے زندہ کیے ہیں نا، تو مردے زندہ کر دیتے. یا جو بھی یہ دلیل مانگتے ہیں، ہم کہتے ہیں جو تم معجزہ مانگو گے سامنے آ جائے گا. ایسا بھی ہو جاتا، تب بھی یہ ایمان نہ لائے. جیسے پہلی امتیں نہیں لائی، انکار کرتے تھے، جادوگر قرار دے دیتے. الا ان یشاء اللہ، مگر یہ کہ اللہ کسی کے لیے چاہے. کہ ہدایت کا انحصار معجزوں پر نہیں ہے، اللہ کے فیصلے پر. اور اللہ کے فیصلے کا انحصار ہمارے دل کی کیفیت ہے. جو ہدایت چاہے گا اللہ ہدایت ضرور عطا کرے، اور جو نہیں چاہے گا پھر اللہ اسے چھوڑ دے گا. تو لہٰذا زیادہ تر معجزوں کا مطالبہ آپ دیکھیں، انصار نے کبھی کوئی معجزہ مانگا؟ جو ایمان لانے والے مومن تھے انہوں نے کبھی مانگا؟ کنہوں نے معجزہ مانگا؟ ہمیشہ سرکشوں نے. لہٰذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے معجزے کا مطالبہ کرنے والا جو پورا گروہ تھا کفار مکہ کا، سرداروں کا، وہ تو سارے کافر ہی مرے. ایک آدھ کوئی بیچ میں ایکسیپشن ہو تو سارے کافر ہی مرے. تو یہ سرکشی کا نا ایک بہانہ ہے. جیسے بچے جو ہوتے ہیں نا آج کل، ہمارے جو بچے ہیں تو پردہ نہیں کرنا، انہوں نے بچیاں ہیں انہوں نے پردہ نہیں کرنا، تو وہ پھر آگے سے کہتی ہے حیا تو آنکھوں میں ہوتی ہے. پردے والیاں بھی جو ہیں انہوں نے افیئر چلائے ہوتے، بڑی دیکھی ہم نے. تو یہ باتیں کیا ہے؟ کوئی دلیل ہے؟ یہ تو کوئی دلیل نہیں. ایک خاتون مجھے کہنے لگی کہ میرا بھائی کہتا ہے بایا نہیں پہنی. میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگی کہ میرا بھائی کہتا ہے غلط عورتیں پہنتی ہے. میں نے کہا اچھا، لیکن آپ کے بھائی نے کبھی یہ نہیں کہا لپسٹک نہ لگاؤ، میک اپ نہ کرو؟ یہ بھی تو غلط عورتیں کرتی ہیں. اس سے نہیں منع کرتا، خالی باعث سے ہی منع کرتا. پہنتی ہے ٹھیک ہے، وہ اپنی پہچان چھپانے کے لیے پہن لیتی، تو وہ گندا ہو گیا، وہ نہ پہنو. لیکن جو باقی سارا کچھ وہ کرتی ہیں مراسموں کی طرح تیار ہو کر نکلتی ہیں، وہ نہیں پھر آپ کو وہ منع کرتے کہ یہ نیلز نہ لمبے کرو، یہ اس طرح بال کھول کے باہر نہ نکلو، یہ اس طرح لاؤڈ میک اپ کر کے نہ نکلو، اتنی فٹنگ والے کپڑے نہ پہنو. یہ تو بری عورتوں کا کام ہے، جسم فروشوں کا کام ہے. تم کیوں جسم دکھاتے پھرتے ہو؟ وہ نہیں پھر بھائی منع کرتے. تب تو پھر آپ باقاعدہ کہتی ہیں کترینا جیسے بال کاٹ دو تو کرینا جیسے بال کاٹ دو. تب بھائیوں کو نہیں غیرت کوئی ہوگی؟ جا بہانے ہیں ہمارے. اسی طرح معجزہ بھی نا وہی کو نہ ماننے کا ایک بہانہ ہے. تو اللہ کہتے ہیں سب مجھ سے آ بھی جائیں گے نا، یہ ایمان نہیں لائیں. کیونکہ ایمان معجزوں سے نہیں آتا، ایمان تو عقل کے ساتھ جڑا ہوا. اور جو اپنی عقل کو تعصب سے پاک کر، پریجیڈس تعصب، میرے ابو یہ کہتے تھے، میری امی یہ کہتی تھی، میری قوم یہ کرتی تھی، ان چیزوں سے جو اپنے آپ کو پاک کر، تو بس وہ ہدایت پا لے گا. آج ہم قرآن سے ہدایت نہیں پا رہے. کیوں؟ ساڑھے پیر صاحب ہے کہنے ہیں، یعنی میرے ایک عزیز صاحب تو وفات پا گئے ہیں، اللہ جنت عطا فرمائے. بعد میں خیر وہ مان گئے تھے. تو میں نے ان سے کہا کہ آپ کوئی چیلم نہ کرائیں. ان کی خیر فوتگی ہوئی تو میں نے کہا کہ نہ کرائیں. کہنے لگے کہ آپ ہمارے پیر صاحب سے بات کریں، ہم تو وہ کرتے جو ہمارے پیر صاحب کہتے. میں نے کہا پیر صاحب کے کہنے پہ کیوں چلتے، آپ قرآن کے کہنے پر چلتے. کہنے لگے قرآن ہمیں سمجھ نہیں آ سکتا، قرآن تو علماء کے لیے نازل ہوا. میں نے کہا آپ کو کس نے کہا آپ قرآن نہیں سمجھ سکتے؟ وہ انجینئر تھے بائی پروفیشن. میں نے کہا آپ نے انجینئرنگ پڑھی، آپ نے انجینئرنگ سمجھی ہے، آپ قرآن نہیں سمجھ سکتے؟ کس نے کہا؟ آپ جھوٹ بولتے ہیں لوگ آپ کے ساتھ. تو یعنی یہ ہے تعصب. ہم اپنے پیر صاحب کے کہنے پر چلیں گے، ہمارے امی ابو یوں کرتے تھے.
سب کو چینج ہونا پڑتا ہے, قرآن کے مطابق بدلنا پڑتا ہے. ایون میں نے بھی اپنا بہت بہت کچھ امینڈ کیا ہے. الحمدللہ میں اس بات پر اللہ کی شکر گزار ہوں, ہمارے گھر شرک نہیں تھا, بالکل نہیں تھی, لیکن چھوٹی موٹی کئی غلطیاں تھیں جو پتا چلا کہ جیسے سویم کیلم کرانا, جمعرات کے دن گھر والوں کا فاتحہ دینا, گھر میں ہی کھانا پکتا تھا نا, جو اسی میں سے نکال کر دیا جاتا تھا, گھر میں ہی کھا لیا جاتا تھا, لیکن میری والدہ جمعرات کی جمعرات فاتحہ دلواتی ضرور تھی, کہ خود دیتی تھی یا ہم میں سے کسی کی ڈیوٹی لگتی تھی, تو وہ ہوتا ضرور تھا. تو اس طرح کی چھوٹی چھوٹی, اچھا شب معراج, شب برات جاگنا, منانے سے مراد رسم کوئی نہیں, پٹاخے شٹاخے یہ چیزیں نہیں, لیکن عبادت کرتی تھی میری والدہ, ہمیں بھی حکم ہوتا تھا امی کا, اور ہم بھی شوق سے بڑے اہتمام سے تیاری کرتے تھے کہ ہاں بڑے اہتمام سے کہ رات ساری جا کے عبادت کرنے, نفل پڑھنے. پھر وہ کوشش کرتے تھے کہ وہ جو کتابیں ہوتی تھی نفل لکھے ہوتے تھے, 12 رکعت نفل, 24 رکعت نفل, تو کوشش ہوتی تھی کسی کی کہ میں زیادہ پڑھوں گی, تو پھر وہ نشان لگا لگا کے پڑھتے تھے, پھر ایک دوسرے سے پوچھتے تھے تم نے کون سے پڑھے, تم نے کون سے پڑھے. اللہ قبول فرمائے. سادگی تھی ہماری ماں کی, جتنا بیچاری فلم تھا, ظاہر چھپی ہوئی کتاب آ رہی ہے اس میں لکھا ہوا ہے, وہ عالمہ تو تھی نہیں, وہ تو اس کے مطابق ہمیں کرواتی تھی, اپنی طرف سے نیکی کراتی تھی. تو اس طرح کی چھوٹی موٹی غلطیاں ہمارے گھر میں کافی تھی, ان سب کو چھوڑ. تو یہ سب کے سامنے یہ مسئلے آئیں گے, تو جو اپنی عقل کو تعصب سے پاک کر لے گا وہ ایمان لے آئے. ایمان کے لیے معجزہ نہیں چاہیے, ورنہ آپ دیکھیں سلیمان علیہ السلام کو سب سے زیادہ معجزے ملے, تو ان کو جادوگر کہا گیا. عیسیٰ علیہ السلام کو بھی آج تک کے لوگ جادوگر اور کافر اور باغی کہتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. یعنی جو باتیں ہم دجال کے بارے میں کہتے ہیں جس طرح کی, ویسی باتیں یہود عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں. جتنا ہم دجال کو برا سمجھتے ہیں, جو اصل دجال آنا, اتنا یہودی عیسیٰ علیہ السلام کو برا مانتے. یعنی وہ دجال عیسیٰ کو مانتے اور دجال کو وہ عیسیٰ مانیں گے. تو آپ سوچتے ہیں کہ کتنا تکلیف دے رویہ رہا ان کا عیسیٰ علیہ السلام. عیسیٰ علیہ السلام تو معجزے لائے, تو ایمان معجزوں سے نہیں آئے. ایمان کی توفیق اللہ نے دینی ہے, اور اللہ کی توفیق کا انحصار ہمارے دلوں کی کیفیت پر. تکبر اور تعصب نہیں ہوگا نا تو انشاءاللہ اللہ ہدایت دے گا. تکبر ہے اپنے آپ کو بڑا سمجھنا, تو یہ تو اللہ برداشت نہیں کرتا. تکبر کی وجہ سے شیطان نکالا گیا, تکبر کی وجہ سے ابو جہل ریجیکٹ. اور تعصب ہے کہ آپ کو سمجھنے کے بعد انکار کر دینا کہ یہ میری پسند کے مطابق نہیں, تو یہ بھی پھر اللہ پسند نہیں, برداشت نہیں کرتے. اس کی سب سے بڑی مثال میری نظروں میں ابو طالب ہے. ابو طالب کو سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا پتہ چلا تھا. پہلے بھی ہم نے ڈسکس کیا تھا نا بحیرہ راہب, کہ بحیرہ راہب جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 12 سال کے تھے تو ابو طالب شام کے سفر پر جا رہے تھے. پورا قافلہ تھا, وہ انچارج تھے قافلے کے, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ضد کی میں بھی جاؤں گا, ابو طالب نے لے لیا. تو رستے میں عرب کی سرحد پر جو ہے ایک عیسائی راہب رہتا تھا, درویش رہتا تھا, راہب درویش کو کہتے ہیں, ان کا نام تھا بحیرہ. نام تو ایکچولی ان کا کچھ اور ہی ہے, سوما سوما بن, بھول گئی میں, سوما بن سم تھنگ نام تھا ان کا. اور بحیرہ ان کا لقب تھا. بحیرہ کہتے ہیں نا سمندر کو, ہم تو بحیرہ کہتے ہیں, بحر بحیرہ, بحیرہ ہوتا ہے اصل میں سمندر. تو وہ یعنی اتنے نیک انسان تھے کہ لوگ ان کو علم و سخاوت کے سمندر کا نام دیا ہوتا, تو بحیرہ ان کو کہا جاتا ہے. تو جو بحیرہ تھے انہوں نے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو دعوت کی اور بتایا. تو سب سے پہلے ابو طالب کو بتایا, کہ کہا کہ یہ لڑکا جو ہے یہ نبی ہوگا, اس کو شام لے کر مت جاؤ, یہودیوں نے پہچان لیا تو مار ڈالیں گے, یا کوشش کریں گے مارنے کی. اچھا, اب ابو طالب وہاں سے لوٹ آئے تھے کہ نہیں, لوٹ آئے تھے نا. وہاں اپنا مال جو ہے ساتھیوں کے حوالے کیا, اور ان کی کسی اور کو اپنی جگہ پر لیڈر بنایا, اور آگے. اب جیسا اپنا مال یہ خود بیچتے ویسا دوسرا تو کوئی نہیں بیچے گا. تو ابو طالب جو تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس لے آئے. اب ظاہر ہے اتنا بڑا فیصلہ انہیں کہیں نہ کہیں یقین آیا تو انہوں نے لیا تھا. پھر جب آپ نے اعلان نبوت کیا تو ایمان لائے ابو طالب, نہیں لائے. اچھا, کبھی جھٹلایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم, وہ جھٹلایا بھی نہیں, جھٹلایا بھی نہیں, ایمان بھی نہیں لائے. کیوں؟ ایمان تو یا لائیں گے یا نہیں لائیں گے, درمیان درمیان میں نہیں رہ سکتے. کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بھی ایک دو دفعہ, کہنے لگے بھتیجے میں تمہیں جھوٹا نہیں سمجھتا, لیکن تمہاری باتوں پہ میرا دل نہیں ٹھہرتا. کیوں نہیں ٹھہرتا بھائی؟ کیونکہ وہ سب باتیں ان کے ابا اما کی باتوں کے خلاف تھی, اجداد کے دین کے خلاف تھی.
تو جب ان کا وقت وفات آیا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے کان میں کلمہ پڑھ دیں یا ویسے کلمہ پڑھ لیں تو آپ کی مغفرت کے لیے کافی ہو جائے گا. تو وہاں پر ابو جہل موجود تھا, ایک دو اور سردار بھی تھے. تو ابو جہل کہنے لگا ابو طالب آخری وقت میں باپ دادا کا دین چھوڑ دو گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کہا, علی خود بیان کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار تلقین کرتے رہے کہ چچا جان کلمہ پڑھ لیجیے, آپ کی مغفرت کے لیے کافی ہو جائے. تو جو ابو جہل تھا وہ ہر بار یہی کہتا کہ آخر وقت میں اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ دو گے ابو طالب. تو یہ بات کہتے ہیں دونوں ہی ریپیٹ کرتے رہے, یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ریپیٹ کرتے رہے کہ کلمہ پڑھ لو, اور ابو جہل ریپیٹ کرتا رہا کہ اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ دو گے. تو آخر میں ابو طالب نے ہاتھ اٹھایا خاموش کرنے کے لیے, کہ ہاتھ اٹھا کے چپ کر دو, اور کہا میں اپنے باپ دادا کے دین کو. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پھر اٹھ کر چلے گئے. آپ نے کہا چچا جان میں نے قرابت داری کہاں پیدا کری. تو کچھ دیر کہتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی گئے تھے, تو کچھ دیر بعد ابو طالب وفات پا گئے. آپ مجھے بتائیں کس چیز نے ابو طالب کو اسلام قبول کرنے سے روکا؟ تعصب. تعصب تعصب کیا ہوتا ہے؟ ضد, کسی وجہ سے حق کو جان لینے کے بعد بھی قبول نہ کر. ضد, تو ضد کی وجوہات مختلف ہوتی ہیں, قوم پرستی, آبا پرستی, پیسے کی لالچ, کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو یہاں سبب کیا تھا؟ آبا پرستی, میرے باپ دادا کا. تو اگر عقل کو تعصب اور تکبر سے پاک کر لیں تو انشاءاللہ ہدایت ضرور ملے گا, اللہ ہدایت ضرور دے. ولیکن اکثرہم یجہلون, مگر ان کی اکثریت جاہلانہ برتاؤ کرتی ہے. یجہلون, وہ جہالت برتتے ہیں. کیا ہوتا ہے جہالت برتنا؟ جہالت برتنا ہوتا ہے ایسا رویہ اختیار کرنا جسے جانتے ہی نہیں, جسے ہم کہتے ہیں کہ چوچے نے نہ کس نوالا پاندے نے, ہاں, نادان بنے پھرنا. تو وہی اللہ کہتے ہیں یہ نادان بنے پھرتے ہیں, ہے نہیں. یجہلون, یہ جاہلانہ برتاؤ کرتے ہیں, یہ شو کرتے ہیں کہ سانو تو کچھ نہیں پتا, اسے تو بڑے مصروف. یہ یہی کہتے تھے نا کہ پتہ نہیں, ہمیں تو سمجھ نہیں آتی محمد کی باتیں. صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, سمجھ نہیں آتا. یہی کہتے تھے نا کہ اللہ پر ایمان لاؤ, اللہ ایک. اس میں نہ سمجھ آنے والی کون سی بات ہے؟ کون سا ایسا عظیم اس کے اندر راز تھا؟ یعنی ویسے تو دنیا کی سب سے عظیم بات ہے, مگر اس میں نہ سمجھ ہمیں آنے والا کون سا راز تھا؟ کون سی ایٹمی توانائی کا فارمولا تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سکھا رہے تھے, ان کو آ نہیں رہا. یہ بچے بنے پھر رہے تھے, سمجھ سب آ رہی تھی. جیسے آج آپ کی فیملی میں یا آپ کے جاننے والوں میں جو قبر پرست ہے, آپ اس سے کتنی بھی بحث کریں تو وہ پھر اینڈ پہ کہتے ہیں جی سانو نہیں سمجھ آنی تاڑی گل. کیا کہتے ہیں جو سمجھ نہیں آتی؟ یہی کہتے ہیں نا کہ ایک نیک فرد تھے, لیٹ سپوز داتا صاحب, ایک نیک آدمی تھے, انہوں نے جو نیکی کمائی اپنے لیے کمائی, اب وہ وفات پا گئے, اب وہ مر چکے. وہ کسی کا کوئی مسئلہ حل نہیں کر سکتے. ہر مسئلے کو حل کرنے والی ذات اللہ کی. جو مانگنا ہے اللہ سے مانگے, اللہ کے سوا کسی سے بھی مانگنا شرک ہے, اور خاص طور سے ایسے بندے سے جو مر چکا ہو. آپ ایک مرے ہوئے بندے سے کیا مانگتے؟ لہٰذا میں اکثر یہ بات کہتی ہوں کہ مزاروں پر جا کر بابوں سے مانگنے والوں سے زیادہ عقل مند تو وہ فقیر ہوتے ہیں جو زندوں سے مانگ رہے ہوتے. وہ تو بابے سے نہیں مانگتے, وہ تو زندوں سے مانگ رہے ہوتے. ان کو بھی پتا ہوتا ہے, ان جاہلوں کو, کہ ہمیں بابا جی نہیں دے سکتے, یہ جو زائرین آئے یہ دے کر جائے. تو آپ کون سی بات کہتے ہیں جو ان کو سمجھ نہیں آتی؟ اچھا 12 ربیع الاول کا ایک قصہ لے لیں, عید میلاد النبی. جب آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ مت منائیں کیونکہ اللہ کے نبی نے نہیں منائی, صحابہ نے نہیں منائی, آپ دین میں ایک نئی چیز بنا رہے ہیں, تو کہتے ہیں پتہ نہیں تم لوگ کیسی باتیں کرتے ہیں, کیوں, کیا کیا ہے, کون سی راکٹ سائنس بتا رہے ہیں ہم جو سمجھ نہیں آ. اصل میں یہ بہانہ ہے. اسی طرح بہانہ کرتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا تم میں سے علم اٹھایا جائے گا, علم اٹھا لیا جائے گا. ایک تو نا قرآن اٹھایا جائے گا, وہ تو آخر میں ہوگا, قرآن کے حروف غائب ہو جائیں گے, وہ الگ بات. آپ نے کہا تم سے علم اٹھا لیا جائے گا, تو صحابہ حیران ہوئے, کیا عالم نہیں رہیں گے؟ نہیں, آپ نے کہا عالم تو رہیں گے. عالم ہوں گے, علم اٹھا لیا جائے. جیسے آج ہے, بڑے عالم ہے, ہر کوئی عالم دین ہے,
تو आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा ने कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा कब होगा? आपने कहा जब मस्जिदों में नाच गाने होंगे। तो आप देख लें, तो मस्जिदों में कल तो एक बंदा तो ऐसे नाच रहा था, अस्तगफिरुल्लाह, मेरे मियाँ मुझे कहने लगे ये देखो ये देखो, यानी कि वो ऐसे नाच रहा था जैसे, क्या मैं कहूँ, जैसे तवाइफे नाचती हैं। और मस्जिद पीछे, यानी कि वो मस्जिद की छत पे खड़ा था, काफी लोग खड़े थे, पीछे मस्जिद का गुंबद नजर आ रहा था, तो नीचे से जुलूस गुजर रहा होगा, तो वो नाते बाजी रही थी, पढ़ी नहीं जा रही थी, वो जोर जोर से बज रही थी, समझ भी नहीं नात की आ रही थी, वो जो म्यूजिक था उसी की आवाज आ रही थी। तो वो इस तरह हाथ घुमा घुमा कर वो नाच रहा था छत पे खड़ा, कि अल्लाह माफ करे कि अब फिर बात हुई कि जैसे किसी के कोठे पर गया हो, जैसे मुजरा कर रहा हो, क्या कहें। गोल्ड लीफ बांट रहे हैं, मैं कल देखी हुई थी, गोल्ड लीफ बांट है स्वाब होगा जी। मुझे समझ नहीं आती, हजरत अली की याद में मलंग बन सकते हैं तो मुजाहिद बनने का ख्याल नहीं रखते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में नाच सकते हैं, नमाज नहीं अदा कर सकते, तमाशा बनाया हुआ, अल्लाह के दीन का मजाक बनाया हुआ। और वो केक इतना बड़े बड़े केक कटे, वो अलहदा बकवास। और जो औरतों ने वो मिलाद पढ़े, मेकअप कर करके, सज सवर के और झूम झूम के, और जो फिर उन्होंने अपनी वीडियो बना बना कर डाली है। सार कवर किया हुआ है, एक लेडी जो मैंने देखी, रुमाल बांधा हुआ है, लेकिन फुल चार दुकान पे पहने हुए, जी जी, मेकअप फुल फ्लेज था, पहना हुआ है, और पढ़ने का भी वो, और फिर नाच, अल्लाह मुझे माफ करे। झूम के अब हम बहुत छोटे थे ना, तो एक फिल्म थी पंजाबी, ही रांझा, तो उसका गाने बड़े मशहूर हुए थे, वो लगे हुए होते थे, तो वो अभी भी मुझे वो नाच सुन के वो फौरन याद आ गया। उसका एक गाना था बंजड़ी वालड़िया, वो बचपन का, आपको तो याद होगा आई थिंक, क्योंकि हाँ बहुत बहुत चलता था ना बाजारों में, बसों में बहुत लगा होता था। तो वो मदीने वालड़िया, और ट्यून भी वही थी सारी ना, इतने सालों बाद, क्योंकि मैं तो बिल्कुल म्यूजिक सुनने वाला बंदा जो शुरू से बुक रीडर हूँ, और यानी कि पंजाबी म्यूजिक तो अब बिल्कुल ही नहीं कभी सुना, लेकिन इतने सालों बाद वो उसकी नात सुन के मुझे वो, अल्लाह माफ कर दे, वो गाने की वो ट्यून भी नात की वही, और उसके ऊपर जो है ना वो भी एंड भी वही, कि वो बंजरी वालड़िया की तरह मदीने वालड़िया। नहीं, अब इबादतें हो रही खुद साख्ता बातें। तो ये जाहिलाना रवैये इनको समझ नहीं आती, नहीं समझ ना आने वाली कौन सी बात कहते हैं आप, समझना चाहते नहीं है। इसी रवैये को अल्लाह ने जाहिलूना नहीं कहा, वो जाहिल है, अल्लाह ने कहा यजहालूना, तो ऐसे रवैया बरतते हैं जैसे जानते ही नहीं। वकज़ालिका जअलना, इसी तरह बनाया हमने, लिकुल्ली नबीय्यिन, हर नबी के लिए, अदुव्वन दुश्मन, शयातीनी, जो शयातीन है, सरकश है, अल इंसी, इंसानों में, वल जिन्नी, जिन्नों में। इसी तरह हमने हर नबी के लिए कुछ सरकश दुश्मन बनाए हैं, इंसानों में से भी और जिन्नों में से। तो कुछ ना कुछ सरकश लोग होंगे, यानी कि मौजूदों की डिमांड करने वाले और जाहिलाना रवैया बरतने वाले, दरअसल अल्लाह और रसूल के दुश्मन भी, शयातीन में से भी और जिन्नात में से भी। यूं ही डालता है बाज मिला बाज, इनमें से एक दूसरे की तरफ, जुहरुफल कौल, जुहरुफ मुलम्मा, चिकनी चुपड़ी जिसे आप उर्दू में कहते हैं। जुहरुफ का मतलब बुनियादी तौर पर है सोने का पानी चढ़ाना, जैसे आप आजकल गोल्ड प्लेटेड जेवर लेते हैं, तो गोल्ड तो नहीं होता, गोल्ड प्लेटिंग होती है, तो मुलम्मा इसको कहते हैं उर्दू में। और सही मुहावरा है चिकनी चुपड़ी बातें करना, किसी का फुसलाने के लिए, मीठी मीठी बातें करना। अलकौल बात, जुखरफुल कौल, चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं, गरूरन, धोखा देने के लिए, गुरूर धोखे को कहते हैं, उर्दू में गरूर तकब्बुर को कहते हैं, अरबी में धोखे को कहते हैं, धोखेबाज को भी कहते हैं। अल्लाह कहते हैं इनमें से एक दूसरे की तरफ चिकनी चुपड़ी बातें करता है धोखे में डालने के लिए, यानी कि जैसे हमारे जो ये फिरका है, जो एक बड़ा गिरोह है, जो ईद मिलादुन नबी
بناتا ہے وہ پھر چکنی چپڑی باتیں کرتا ہے نا. جس نبی کے صدقے میں بڑی عید ملی, جس نبی کے صدقے میں چھوٹی عید ملی, اس نبی کی پیدائش تو سب سے بڑی عید ہے, عیدوں کی عید ہے. ایسے کرتے ہیں نا, پھر میٹھی میٹھی باتیں کرتے ہیں. اب ظاہری باتیں لوگوں کو باتیں اچھی لگتی ہیں, اور اس طرح کی کتنی باتیں بناتے ہیں, جھوٹے قصے سناتے ہیں. وہ جی ایک بندہ شرابی تھا, مگر جب وہ مر گیا تو ہمسائے نے خواب میں دیکھا, اس نے پوچھا کہ اللہ نے کیا معاملہ تھا, اس نے کہا اللہ نے مجھے بلا حساب بخش دیا, تو شرابی تھا پھر بخش دیا. ہاں وہ میرے محلے میں نا میرے ہمسائے نے میلاد کرائی تو ان کے پاس چادریں کم ہو گئی, تو میں نے ان کو 2 چادریں دے دی, تو اللہ نے کہا تو نے میرے حبیب کی پیدائش کی خوشی منائی تو اس میں حصہ ڈالا, تو میں تجھے اس لیے معاف کر رہا ہوں. تو اس طرح کے کتنے آپ کو واقعے بتائیں گے جھوٹے خود ساختہ. اب وہ اتنی اچھی لگتی ہے لوگوں کے دلوں کو, باتیں کہ لوگوں کی طرف کھینچتے ہیں. اس کے علاوہ شیاطین بھی دلوں میں ڈالتے ہیں. کسی نہ کسی کے دل میں تو پہلی دفعہ یہ آئیڈیا آیا ہوگا نا, کسی نہ کسی کے دماغ میں تو شیطان نے پھونکا ہوگا جا کر, تو شیاطین بھی بہکا دیتے ہیں. لہذا جن بعض اوقات انسانوں کو بہکاتے ہیں اور بعض اوقات انسان ہی انسانوں کو بہکاتے ہیں. تو یعنی کہ یہ سب ایک دوسرے کو بہکاتے ہیں اور ایک دوسرے کو دھوکہ دیتے ہیں. کوئی بات نہیں, اللہ خود ہی معاف کر دے گا والا. ابھی یہ جو کہہ رہے تھے, ابھی کل ہی مجھ سے کسی نے شیئر کیا تھا, الیاس اطہر قادری صاحب جو بریلوی سیکٹر انچارج ہیں اس وقت یہاں کراچی میں, تو وہ کہتے ہیں کہ آپ جہنم کا خوف نہ کریں. اپنے مریدوں سے خطاب کر رہے, آپ بس آنکھیں بند کر کے احمد رضا خان بریلوی, یہ بریلوی سیکٹر احمد رضا خان صاحب سے شروع ہے, بریلی علاقہ ہے انڈیا میں, تو وہاں کے رہنے والے تھے, اس کے بریلوی کہلائے, احمد رضا خان نام تھا. تو احمد رضا خان بریلوی سے پھر جو ان کے فالوور بنے نا وہ بریلوی کہلائے. شرک بہت ہے, مسئلہ بڑا یہ ہے. ویسے فقہ یہ حنفی فالو کرتے ہیں, لیکن شرک بہت, ایسے ابو حنیفہ میں شرک نہیں ہے, لیکن احمد رضا خان صاحب شدید مشرکانہ انہوں نے عقائد پھیلائے. وفات پا چکے, ان کا معاملہ اللہ کی طرف ہے, لیکن بہت شرک ہے. اچھا, اب کہتے ہیں الیاس اطہر صاحب کہ احمد رضا صاحب کی باتوں پر آنکھیں بند کر کے عمل کو, عقل کو استعمال میں مت لاؤ. جو وہ کہیں آنکھیں بند کر کے عمل کرو, جو ان کی تحریر میں پاؤ آنکھیں بند کر کے عمل کرو, اور جنت کی فکر نہ کرو. قیامت کے دن ہم اپنے مرشد احمد رضا خان صاحب کے پاس جائیں گے, احمد رضا خان صاحب ہمیں لے کر اپنے نانا غوث اعظم کے پاس جائیں گے, اور غوث اعظم اپنے نانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بخشوا دیں گے. چکنی چپڑی باتیں ہیں. قیامت کے دن ایسا ہونے لگے, کوئی کسی کا ذمہ لینے والا ہے, کوئی نہیں لینے والا. لیکن آج ہی دھوکے میں ڈال دیں, خود بھی دھوکے میں پڑے ہوئے بیچارے, ان کو بھی ڈال دیں. آپ ایک دلچسپ بات بتاؤں, عبد القادر جیلانی کی کتاب ہے غنیت الطالبین, بڑی مشہور کتاب ہے. آپ عبد القادر جیلانی کو تو یہ غوث اعظم مانتے ہیں, غوث نہیں غوث اعظم, اور یہ کہتے ہیں کہ جی وہ تو غیب کا علم بھی جانتے تھے. اب وہ لکھتے ہیں غنیت الطالبین میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 10 محرم کو ہوئی تھی. تو پھر پہلے تو طے کرو, یاد ہے منو کہ غوث اعظم صاحب کو پتا کچھ نہیں, دین غیب کا علم تو چھوڑ, انہیں دنیا کا بھی علم نہیں. کیوں کیوں کیونکہ پہلی جو سیرت لکھی گئی وہ سیرت ابن اسحاق ہے. ابن اسحاق راہویہ جو ہے وہ تابعی ہے, انہوں نے سب سے پہلی سیرت لکھی, باقاعدہ مستند, بڑی عظیم کتاب ہے. اسی سے پھر سیرت ابن ہشام لکھی گئی. راہویہ سیرت ابن اسحاق بہت ڈیٹیلڈ ہے, سیرت ابن ہشام تھوڑی مختصر. جتنی سیرت کی کتابیں آپ دیکھتے ہیں نا ان کی بنیاد سیرت ابن اسحاق اور سیرت ابن ہشام. ان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا مہینہ ربیع الاول, اور زیادہ تر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے ڈیٹیل ڈسکشن کیا کہ ڈیٹ نہیں پتہ, شاید یکم ربیع الاول یا 9 ربیع الاول یا 8 ربیع الاول, یعنی وہ پھر میں وہ لمبی بحث بتاؤں گی آپ. لیکن بہرحال
مہینہ ربیع الاول کا ہے آپ کی پیدائش اور دن پیر کا. اس بات پر اتفاق ہے, احادیث سے بھی ثبوت ملتا, صحابہ کے بھی جامع اقوال. اب سب کو چھوڑ کر عبد القادر جیلانی ان کے غوث اعظم وہ کہتے ہیں 10 محرم کو پیدا ہوئے. اب پھر یاد پھر مان جاؤ کہ انہوں نے کچھ پتا نہیں سی, علم غیب تے چھڈو, انہوں نے دنیا دا بھی علم نہیں سی, انہوں نے سیرت بھی نہیں پڑھی سی, انہوں نے حدیث بھی نہیں پڑھی سی. پھر فرق کرے, پھر کس بات کا غوث اعظم مچایا ہوا ہے. اور اگر یہ نہیں مانتے اور یہ مانتے کہ نہیں سب غلط ہے اور غوث اعظم صحیح ہے, تو پھر احمد رضا خان صاحب سے چھٹی ہوتی ہے نا. پھر احمد رضا خان صاحب کیسے کہتے ہیں 12 ربیع الاول, غوث اعظم تو کہتے ہیں کہ محرم کی 10 کو پیدا ہوئے. تو پھر 12 ربیع الاول کو کیوں شور مچایا ہوا ہے آپ لوگوں نے؟ کیوں احمد رضا خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ 12 ربیع الاول کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے؟ بات یہ ہے ربیع الاول کا مہینہ تو کنفرم, ڈیٹ میں اختلاف ہے, وہ ایک علیحدہ بحث, چھوڑ دیں. اب بات یہ ہے یا تو آپ پیرانے پیر کو مان لیں اور یا پھر آپ احمد رضا خان صاحب کو مان لیں, چنے نا پھر یا پھر یہ مانے کہ احمد رضا خان صاحب جو ہیں وہ غلط ہے, ان کو کچھ نہیں پتا تھا. یہ تو نہیں ہو سکتا وہ بھی صحیح وہ بھی صحیح. اب آخری بات کیا ہوگی, یہ کتاب نہیں ہے غوث اعظم کی. اب جب کتاب غوث اعظم کی نہیں تو پھر غوث اعظم بھی چھٹی, کیونکہ ان کتابوں سے ہی آپ نے بابے کھڑے کیے ہیں نا. کشف المحجوب نہیں ہے تو داتا صاحب کہاں ہے؟ علی بن عثمان ہجویری تو ایک شخصیت ہے, داتا صاحب کون ہے؟ وہی نا جن سے آپ کشف المحجوب جوڑتے. عبد القادر جیلانی کا ذکر ہے تاریخ میں, کسی غوث اعظم کا نہیں ہے. آپ انہی کتابوں سے نکالتے ہیں نا. تو پھر آپ جب اگر کتابوں کا انکار کریں گے تو بابا جی کا بھی انکار کریں گے. تو پھر کوئی ایک بات تو مانی نہیں, کوئی بھی بات نہیں مانی. ہاں یہ ہے دھرمی, یہ تعصب. تو یہ جو ساری باتیں ہیں نا یہ جھوٹی باتیں, اور یہ کیوں کرتے ہیں؟ یہ ایک دوسرے کو دھوکہ دینے کے لیے کرتے ہیں. کیا انہوں نے غنیت الطالبین نہیں پڑھی ہوگی؟ ڈیفینیٹلی پڑھی ہوگی, لیکن یہ صرف جھومنے کے لیے پڑھتے ہیں, علم سیکھنے کے لیے نہیں پڑھتے. ولو اگر شاہ چاہتا ربو کا, رب آپ کا, ماں نہ فعلوہ وہ کرتے ایسا, فذرہم بس انہیں چھوڑ دیجئے, وما اور جو یفترون وہ جھوٹ کرتے ہیں اس سے بھی. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کا رب چاہتا وہ یہ سب کرتے ہی نہ, مگر میں نے علم اور اختیار دے کر چھوڑ دیا. یعنی اللہ کہتے ہیں میں چاہتا تو فرشتوں جیسا بنا دیتا نا فرما بردار, مگر انسان کی تو آزمائش ہی یہی ہے کہ اختیار بھی ہے, عقل بھی ہے اور علم بھی ہے, اب جو کرنا ہے کرو, فیل فری. بس انہیں چھوڑ دیجئے جو جھوٹ کرتے ہیں گھڑتے رہیں. وَلِتَصْغَىٰ تاکہ وہ مائل ہو الیہ اس کی طرف, افئدتہ دل, تاکہ ان کے دل مائل ہو جائے اس کی طرف, الذین جو لا نہیں یؤمنون ایمان لاتے بالآخرۃ آخرت پر. اللہ کہہ دیں ان کو چھوڑ دیں, یہ جھوٹ گڑے, ان کے جھوٹ کی طرف دل ان کے مائل ہوں گے جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے. جو آخرت پر ایمان لاتا ہے وہ تو قرآن کو دیکھے گا, وہ تو حدیث کو دیکھے گا, وہ تھوڑی دیکھے گا کسی بابے کو. وَلِيَرْضَوْهُ اور تاکہ وہ اس سے راضی ہو جائے. کس سے راضی ہو جائے؟ جھوٹی باتوں سے, جھوٹی باتوں سے. وَلِيَقْتَرِفُوا اور تاکہ وہ کمائیں, مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ جو وہ کمانے والے ہیں. یعنی جو اعمال وہ کرنے والے ہیں کر لیں, ہمیں چھوٹ دے دیا, جاؤ کرو اعمال. گناہ کمانا چاہتے ہو, منمانی کرنا چاہتے ہو, گو اینڈ ڈو اٹ. افغیر اللہ کیا پھر اللہ کے سوا ابتغی میں تلاش کروں حکمن فیصلہ کرنے والا. ان سے پوچھئے کہ کیا میں اللہ کے سوا فیصلہ کرنے والا تلاش کروں, یعنی کہ کسی اور کو اپنا حکم بنا لوں, قرآن سے باہر جا کر کوئی کام کروں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو قرآن تھا, ہمارے لیے قرآن و حدیث دونوں. تو اب ہم قرآن و حدیث سے باہر جا کر تمہارے لیے میلاد کے دلائل لے کر آئے, ہم قرآن و حدیث سے باہر نکل کر سوئم چیلم کے دلائل ڈھونڈ کر لائے. ہمیں کیا پڑی ہے؟ ہمارے رب نے نہیں کہا, ہمارے نبی نے نہ کیا نہ کہا, ہمیں اور کسی کی دلیل لے جائے. وَهُوَ الَّذِي وہی رب ہے, انزل اتارا علیکم تمہاری طرف الکتاب کتاب کو مفصلا تفصیل کے ساتھ. وہی رب ہے جس نے اس کتاب کو تم پر تفصیل کے ساتھ اتارا. ہر بات کی تفصیل بتا دی نا, تو دنیا میں کیا کرنا ہے, کون سی چیز کو اپنانا ہے, اس کی تفصیل بھی بتا دی. بہت آسان تفصیل ہے. قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ. اے نبی ان سے کہیے اگر یہ اللہ سے محبت کا دعویٰ رکھتے ہیں آپ کی پیروی کریں, اللہ ان سے محبت کرے گا اور بخش بھی دے گا انشاءاللہ. تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہے نا اصول.
लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह वमा आताकुमुर रसूलु फ़ख़ुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फ़ंतहू। जिस बात से नबी रोके रुक जाओ, जिसका हुक्म दे कबूल कर लो। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ना, दीन में नई पैदा होने वाली चीजें कबूल ना करनी। तो दीन में पैदा होने वाली नई चीज है, इसका इनकार कोई नहीं कर सकता, सब मानते हैं। हाँ, ये कहते हैं अच्छी चीज है ना, अच्छी चीज है, नहीं कोई चीज जो दीन में पैदा नहीं हो वो अच्छी नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा खैरुल हदीसु किताबुल्लाह व खैरुल हदयु हदयु मुहम्मद। सबसे अच्छी बात अल्लाह का कलाम है, सबसे अच्छा तरीका मोहम्मद का तरीका है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। व शर्रिल उमूर कुल्लु मुहदसातिहा, बदतरीन काम है वो सारे जो इन दो में नए पैदा किए जाए, कुरान और हदीस में नए पैदा किए जाए। व कुल्लु मुहदसतुन बिदअत, हर एक नई पैदा की गई बात एक अनोखी बात। व कुल्लु बिदअतुन ज़लाला, और हर एक नई पैदा की गई बात गुमराही। व कुल्लु ज़लालतुन फिन्नार, और हर गुमराही जहन्नुम में ले जाए। साफ कहा आपने, बार बार कहा। तो नई चीज जो है वो दीन में एक्सेप्टेबल नहीं, लिहाजा उसे छोड़, फिर वो कुछ भी हो। ये जो खाने स्टॉल लगाते हैं जगह, ये भी खाना मना है? हराम नहीं है, जैसे किसी के हमसाये से आ गया वगैरह, जाकर बिल्कुल मत कर, क्योंकि सपोर्ट करना है ना, सपोर्ट करना है। जैसे मुहर्रम का ताजिया निकालने वाले थोड़े लोग होते हैं और देखने वाले ज्यादा, तो देखने वालों की वजह से सपोर्ट होती है, तो सपोर्ट नहीं कर, बुराई को सपोर्ट नहीं करते, लिहाजा ना बाहर निकले, ना बच्चों को निकलने दें, ना जुलूसों को देखने दें, बाइकआउट करें इसे। हाँ, अगर हमसाये वगैरह तरफ से आ गया तो ये खाना हराम नहीं है। जो किसी के नाम पर बांटा गया, जैसे 11वीं की न्याज वगैरह, वो तो हराम है, ये हराम नहीं, ठीक है। वल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताबा, और वो लोग जिन्हें हमने किताब दी, यालमूना, वो जानते हैं, अन्नहु, बेशक वो, मुनज़्ज़लुन, उतारी गई है, मिन रब्बिका, उनके रब की तरफ से, बिल हक, की हक के साथ। जिन्हें हमने इससे पहले किताब दे रखी है, यानी अहले किताब यहूदी ईसाई, वो अच्छी तरह जानते हैं कि इस किताब का नज़ूल भी उनके रब की तरफ से हो रहा है पूरे हक के साथ। फला तकूनन्ना मिनल मुमतरीन, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप शक करने वालों में शामिल ना हो जाइएगा। इनके कुरान सच्ची किताब है, आपने शक व शुबे में नहीं पढ़ना। वतम्मत कलिमत रब्बिका सिद्क़न व अदला, पूरी हुई आपके रब की बात सच्चाई और इंसाफ वाली। क्या बात थी सच्चाई और इंसाफ वाली? अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमा दिया था कि जब मैं किताब उतारूंगा तो जो ईमान लाएंगे वो अहले जन्ना होंगे, और जो नहीं लाएंगे वो जहन्नुम वाले होंगे। बाकी हक और गुमराही वाज़ेह कर दी जाएगी, अख्तियार ऐसा, तो अल्लाह ने वो अख्तियार दे दिया। जी इफ़त। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैम, मैं कह रही थी कि अभी आपने जो हदीस बयान की है ये बिदअत के बारे में, ये आप शेयर कर सकती हैं? जी मैं बिल्कुल अभी बाद में शेयर कर देती हूँ इंशाअल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर। ला मुबद्दिला लि कलिमातिही, कोई उसकी बात बदलने वाला नहीं, यानी अल्लाह का फैसला तब्दील नहीं होता। वो हुवा समीउल अलीम, वो सुनता है, वो जानता है। वो हुवा समीउल अलीम, वो सुनता और जानता है, यानी अल्लाह को अच्छी तरह पता है कि क्या होना चाहिए क्या नहीं, और अल्लाह हर बात का इल्म रखता है, और अल्लाह हर किसी की दुआ भी सुनता है, मगर अपने इल्म के मुताबिक वो सारे फैसले फरमाता है। वाइन, अगर तुती, आप इताअत करे, अक्सरा, अक्सरियत की, मनफिल आर्दी, जो जमीन में है, युदिल्लू का, वो भटका देंगे आपको, आन सबीलिल्लाहि, अल्लाह के रास्ते से। अगर आप जमीन पर मौजूद अफराद की अक्सरियत की बात मानेंगे तो वो आपको अल्लाह के रास्ते से भटका देंगे, यानी अक्सरियत के पीछे नहीं चलना। आजकल ये मसला होता है ना, सारे ही करते हैं जी, सारे ही करते हैं जी, तो अल्लाह कह रहे अक्सरियत के पीछे नहीं चलना, हक के पीछे चलना। अक्सरियत कोई पैमाना नहीं है। इन यत्तबिऊना, नहीं वो पैरवी करते, इल्ला ज़ुन्ना, मगर गुमानों की। अक्सरियत तो अपने गुमानों के पीछे चल रही है। व इनहुम इल्ला यखरुसून, और वो सारे क्यास आराइयां करते हैं, अंदाजे लगाते हैं, यानी किसी इल्म के पीछे नहीं। अक्सरियत के पास इल्म नहीं है, अक्सरियत जो है वो अपने गुमानों पर चल रही है, अपने अंदाजों पर, तुक्कों पर चल रही है। तो तुक्के जो है ये काम नहीं आ सकते, इल्म पर चलो, हक पर चलो। हक पैमाना है, अक्सरियत कोई पैमाना नहीं है। इन्ना रब्बा का, बेशक रब आपका, हुआ आलम, वो बहुत अच्छी तरह जानता है, मैं युदिल्लु अन सबीलिही, कौन उसके रास्ते से भटका हुआ है, वो हुआ आलम बिल मुहतदीन, वो हिदायत याफ्तगान को भी जानता है। यानी अल्लाह कह रहे हैं कि अक्सरियत पैमाना नहीं है, पैमाना है हक परस्ती।
تو مجھے پتا ہے بھٹکا ہوا کون ہے، ہدایت والا کون ہے، تو تم حق کی پیروی کرو، لوگوں کی نہیں۔ جیسے ابھی یہی عید میلاد النبی کو ہی لے لیں، اکثریت پاکستان میں عید میلاد النبی منا رہی ہے اور اقلیت نہیں منا رہی، تو صحیح کون ہے؟ جو حق پر۔ فَكُلُوا پس کھاؤ، مما اس میں سے جو ذکر رسم اللہ علیہ جس پر اللہ کا نام پکارا گیا ہو، ان کنتم بھی آیات ہی مؤمنین اگر تم اللہ کی آیتوں پر ایمان لائے ہو۔ جس کھانے پر اللہ کا نام پکارا گیا ہو وہ کھاؤ، یعنی کہ جو اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا جانور ہے اس میں سے کھاؤ۔ اسی طرح جو کھانا اللہ کے نام پر بانٹا گیا، سبیل وغیرہ بانٹتی ہے نا لوگ، وہ بھی کھاؤ۔ وما لکم کیا ہوا تمہیں اللہ تاکلوا تم کیوں نہیں کھاتے مما ذکر رسم اللہ علیہ وہ کھانا جس پر اللہ کا نام پکارا گیا ہے۔ یہ یہود نے وسوسے ڈالے ہوئے تھے نا، اونٹ کا گوشت نہیں کھاؤ، یہ مت کھاؤ، کھانے حلال و حرام میں چیزیں تبدیلی کی ہوئی تھی، گوشت میں سے چربی مت کھاؤ۔ تو چونکہ جو ہے مدینہ کے عرب ایک عرصے سے یہود کے ساتھ رہ رہے تھے، تو ان کا کچھ نہ کچھ اثر تھا۔ جیسے بڑے صغیر میں دیکھیں گائے کو کھانا برا، گائے کا گوشت کھانا برا سمجھا جاتا ہے، تو ان میں بھی وہم تھا، تو اللہ نے کہا نہیں، ہر وہ کھانا جو حلال ہے اور اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا ہے جانور، یا وہ کھانا اللہ کے نام پر بانٹا گیا ہے، اسے کھاؤ۔ وقت فصل لکم اور کھول کر بیان کر چکا وہ تم پر، ما حرم علیکم جو تم پر حرام کیا گیا، الا ما اضطررتم الیہ سوائے اس کے کہ تم مجبور کر دیے جاؤ۔ جو تم پر حرام ہے وہ تم پر کھول کر بیان ہو چکا ہے، وہ تم نہیں کھا سکتے سوائے اس کے کہ تم مجبور ہو جاؤ۔ وَإِنَّ بے شک کثیرن بڑی تعداد ہے لوگوں کی لَيُضِلُّونَ وہ گمراہ کرتے ہیں بِأَهْوَائِهِمْ اپنی خواہشات کے تحت بغیر علم بغیر علم کے۔ لوگوں کی ایک بڑی تعداد ہے جو دوسروں کو گمراہ کرتی ہے اپنی خواہشات کے مطابق علم کے بغیر۔ اللہ کہتے ہیں لوگ دوسروں کو گمراہ کرنے کے لیے خواہشات سے گھڑ گھڑ کر باتیں بناتے ہیں۔ اب دیکھیں ہمارے یہاں لوگوں میں بڑے پائے جاتے ہیں، کالا رنگ نہیں ہمارے یہاں پہنتے، لال رنگ نہیں جی ہمارے یہاں پہنتے، ہم ماش کی دال نہیں پکاتے، ہم گائے کا گوشت نہیں پکاتے، ہم گائے کا گوشت نہیں کھاتے، چڑیل آ جاتی ہے، بڑی باتیں ہیں، جتنے منہ اتنی باتیں۔ تو اس طرح کے بہت سارے حلال و حرام لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں، تو اللہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ سب خواہشات ہے لوگوں کی۔ ان ربک ہوا عالم بالمعتدین اللہ حد سے بڑھنے والوں کو جانتا ہے۔ یہاں دوسری بات بیان ہو رہی ہے، ایک حد سے بڑھنا تو سب جانتے ہیں، حرام کو حلال کرنا، حرام کو حلال کرنا گناہ ہے، اسی طرح اتنا ہی بڑا گناہ ہے حلال کو حرام کرنا۔ حرام کو اگر کھائیں گے تو گناہ ہوگا، حلال نہیں کھائیں گے تو بھی گناہ ہوگا، یعنی کہ اس کو اس وجہ سے نہ کھانا کہ حلال نہیں۔ ایک تو ہے میڈیکلی ڈاکٹر نے منع کر دیا، جیسے یورک ایسڈ بڑھ گیا تو بھئی اب آپ نے بیف نہیں کھانا، دال نہیں کھانی، یا کہ شوگر بڑھ گیا تو میٹھا نہیں کھانا، وہ تو میڈیکل پرابلمس ہے۔ لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ جی ہمارے خاندان میں بڑا گوشت نہیں پکتا، ساڈے پیرا نے منع کیتا ہوا ہے، وہ پھر سب شرک، ٹھیک ہے، وہ منع ہے، وہ حرام ہے۔ وہ ضرور چھوڑ دو انہیں ظاہر الاسم و باطنہ، ظاہری اور باطنی گناہوں میں مبتلا۔ جو ظاہر میں حلال و حرام کو بدل رہا ہے اور اللہ کی نافرمانیاں کر رہا ہے، اس کا باطن بھی خرابی ہو۔ اللہ کہتی نہیں، چھوڑو ان کے ظاہر باطن میں جو معاملات ہیں خود ہی حساب لے لو۔ ان الذین بے شک وہ لوگ یکسبون جو کماتے ہیں الاسم گناہ، سیجزون ان قریب پائیں گے بدلہ بما کانوا یقترفون اس کا جو وہ کمائیاں کرتے تھے۔ بے شک وہ لوگ جو گناہ کما رہے ہیں ان قریب وہ بدلہ دیے جائیں گے ان اعمال کا جو انہوں نے کمائے۔ ولا تاکلوا مما یذکر اسم اللہ علیہ اس میں سے مت کھاؤ جس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا۔ جس کھانے پر اللہ کا نام لیا گیا ذبیحے کی اصل میں بات ہو رہی ہے، اور وہ کھانا بھی جو اللہ کی راہ میں بانٹا گیا وہ کھاؤ۔ جو اللہ کے نام پر ذبح نہیں ہوا، کسی اور کے نام پر ذبح ہوا، اور جو اللہ کے نام پر نہیں بٹا، کسی اور کے نام پر تقسیم ہوا، وہ مت کھاؤ۔ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ اگر کھایا تو یہ گناہ، ٹھیک ہے۔ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ بے شک یہ شیاطین ہے لَيَوْحُونَ وحی کرتے ہیں اِلَىٰ أَوْلِيَائِكُمْ اپنے دوستوں پر لِيُجَادِلُوكُمْ کہ وہ تم سے جھگڑا کرے۔ وہی ہوتا ہے نا کسی کے دل میں بات ڈالنا غیب سے، تو اللہ تو وہی کرتے ہیں، وہ تو حقیقی وہی ہوتی ہے، شیاطین کا وہی کرنا وسوسہ ڈالنا۔ تو جیسے فرض کریں کہ یہ سوال آتا ہے بہت زیادہ، ڈاکٹر ذاکر نائک کے سامنے تو بہت دفعہ آیا کہ اگر میرا دوست مجھے جو ہے گنپتی کے فنکشن کا وہ پرساد دیتا ہے تو کیا حرج ہے میں کھا لوں؟
प्रसाद में तो मीठा ही होता है ना, उनका हलवा होता है, मिठाई होती है। अब वैसे तो हलाल है, अगर एक हिंदू आपको वैसे मिठाई दे या हलवा दे तो आप खा सकते हैं कि नहीं, खा सकते हैं ना। लेकिन अगर वो उनकी पूजा का प्रसाद है फिर नहीं खा सकते, हराम हो गया। कितना हराम, जितना सूअर हराम है। अब एक मुसलमान बच्चा, उसको शैतान वसवसा डालता है, मेरा दोस्त है, मेरा हमसाया है, वो मेरे घर प्रसाद की मिठाई लेकर आया तो भाई हमने गणपति का वो मनाया है त्योहार, तो ये आपके लिए, तो मैं क्यों ना खाऊं। समझ गया, वहम डाल। भाई उसमें कौन सी हराम चीज पड़ी, उसमें कौन सा सूअर रखा हुआ है, नहीं सूअर नहीं रखा हुआ है, वो सारी चीजें असल उनकी असल हलाल है, मगर शिर्क की वजह से वो उतनी ही हराम हो गई जितना सूअर हराम है। असलन हलाल है, हुक्मन हराम है। सूअर तो असलन ही हराम कर दिया गया ना, मिठाई असलन हराम नहीं है। और हिंदू के घर की मिठाई भी आप खा सकते हो, हिंदू की दुकान से बाय करके भी खा सकते हो। लेकिन अगर वो उसके मंदिर का चढ़ावा है तो वो असलन हराम नहीं थी, वो हुक्मन हराम हो गई। इसी तरह से जिस तरह से हलीम बड़ा अच्छा खाना है और मजे से खाते हैं, अल्लाह ने बनाना सिखाया, पकाते हैं खाते हैं, मगर जब वो 11वीं वाले की नियाज हो जाती है ना तो वो हुक्मन हराम हो जाता है। असलन तो हलाल है, उसमें बकरे का गोश्त है या चिकन है, दाल है, सब कुछ हलाल है, पकाया भी मुसलमान ने है, फैतिया भी उसके ऊपर दिया है सूरह इखलास पढ़ के, है ना। इसके बावजूद वो हराम है क्योंकि वो गैरुल्लाह के नाम पे, तो असलन हराम नहीं है, हुक्मन हराम। तो अल्लाह कहते हैं शयातीन जो है ना दिलों में वसवसा पैदा करते हैं ताकि तुमसे झगड़ा करें लोग। वाइन अतौतुमुहुम, अगर तुमने उनकी इताअत की, इन्नकुम, बेशक तुम लमुशरिकून, मुशरिक हो जाओगे। इस बात पे अल्लाह मुशरिक कह रहे हैं, वो खाना खाने पर जो अल्लाह के सिवा किसी के नाम पर पुकारा गया। अब इसकी दो शक्लें हैं, एक जानवर अल्लाह के सिवा किसी के नाम पर ज़िबा करना, और दूसरा अल्लाह के सिवा किसी के नाम की न्याज करना। अल्लाह कहते हैं अगर तुमने ये बात मान ली और उनका ये खाना खाने लग गए तो तुम मुशरिक हो जाओ। अब ये आपका फलसफा है कि अगर आप गणपति का या किसी भी हिंदू मंदिर का चढ़ावा खा लेंगे तो मुशरिक हो जाएंगे, मगर दाता दरबार के चढ़ावे को आप कहते हैं तबरुक है। तो ये जो वाली बात है ना कि मिजारों के चढ़ावे खाने पर ये हुक्म लागू नहीं आता, इसकी दलील लेकर आए। जो आपसे बहस करे ना उसे कहें आप दलील लाए। अल्लाह ने तो कहा है कि गैरुल्लाह के नाम पर जो खाना पकाया गया, ये जो जानवर ज़िबा किया गया, अगर तुम उसको खाने में बात मानोगे तो तुम मुशरिक हो जाओगे। आयत का नंबर कम से कम याद रखो, सूरह नाम आयत नंबर 120 121। अब अगर कोई बहस करता है तो उसे कहें भाई अल्लाह का हुक्म तो ये है, आप इस बात की वजाहत ला कर दें कि अगर वो मंदिर का खाना होगा, चढ़ावा होगा तो हराम होगा, और बाबा जी के मजार का चढ़ावा होगा तो हलाल होगा। ये सबूत आप ला कर दें। हम तो कह रहे हैं हराम है, वो तो कुरान कह रहा है। ये डिस्टिंक्शन, ये फर्क आप पैदा कर रहे हैं कि अगर वो हिंदू के बुत का चढ़ावा है तो हराम है, अगर वो मुसलमान वली के मिजार का चढ़ावा है तो हलाल है। तो उन्हें कहे इसकी हमें दलील ला कर दे, दलील आपके बाबा जी का फतवा नहीं होना चाहिए, हम तो आपके बाबा को मानते ही नहीं है, हमें दलील ला कर दे कुरान और हदीस से। ठीक है। अरबों में राम राम का बुत था, कृष्ण का बुत था, नहीं था ना। वहां तो जो बुत थे वो भी अरब थे, है ना, नाम ऐसे ही थे होंगे ना उनके भी। असाफ था, नाइला थी, उज्जा थी, लात था, मन्नात था, ये बुत थे ना। तो क्या उनके चढ़ावे हलाल हो गए थे? किसी गैरुल्लाह के नाम का चढ़ावा हलाल नहीं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि असाफ नाइला के बुत का चढ़ावा ना खाओ, इब्राहिम का खा लो। इब्राहिम का भी तो लगाया हुआ था ना बुत, जिब्राइल मीकाइल की तस्वीरें बनाई हुई थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि इनका चढ़ावा खा लो, उनका रहने दो। ये डिस्टिंक्शन दी कहीं पर? तो कहां से लाते हैं डिस्टिंक्शन? जो इनका दिल चाहेगा वो बयान देंगे, तो इनके बयानात पे दीन खड़ा नहीं होना। आपके सामने है आयत नंबर 120 121। अगर तुम गैरुल्लाह के नाम पर तकसीम किया हुआ खाना खाते हो तो ऐसी सूरत में तुम मुशरिक हो जाओगे। आपका रब कह रहे, मैं थोड़ी कह रही हूँ।
वइन अतातुमुहुम इन्नकुम लमुशरिकून, अगर तुमने उनकी ये बात मान ली कि गैरुल्लाह के नाम पर तकसीम किया खाना खाया या ज़िबा किया जानवर खाया, इन्नकुम लमुशरिकून, तब तुम मुशरिक हो। देख लें आप, फैसला आपका है, क्या करना। जी तो ये जो मानते हैं, ये जो ड्रेनवी वगैरह जो मानते हैं, अब वो अगर इसका तर्जुमा उनको कैसे करके बताएंगे कि वो भी उनका माइंड, यही तर्जुमा है उनके कंजुल ईमान में। मैं आपको अर्ज कर रही हूँ, एग्जैक्टली यही तर्जुमा है। मगर फिर उसके बाद हाशिए में वो लिखते हैं, अहमद रजा खान साहब, ये आयतें कुफार के बुतों पर हैं, ये हमारे वलियों पर लागू नहीं होती। ठीक है, अब उनसे यही तो मैं कह रही हूँ, उन्हें को ये जो आप कहते हैं कि बुतों का चढ़ावा हराम है, वलियों का चढ़ावा हलाल है, इसकी दलील ला कर दो ना कुरान और सुन्नत से। सबसे बड़ी बात, ये काबे के अंदर इब्राहिम अलैहिस्सलाम का बुत था, काबे के अंदर जिब्राइल, मीकाइल, इसराफील की तस्वीरें बनी हुई। ठीक है, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ये इब्राहिम के बुत का चढ़ावा जायज है, ये इब्राहिम का बुत ना तोड़ो भाई, रहने दो, ये बाकी रहे, ये जिब्राइल वगैरह की तस्वीरें ना मिटाओ। कहा नहीं। या तो आपने कहा होना कि जो ख्याली तस्वीरें हैं, ख्याली तो कोई भी नहीं थी, लेकिन जो दूसरों की तस्वीरें बुत है वो तोड़ दो, ये इब्राहिम का ना तोड़ना, ये मूसा का ना तोड़ना, ये इब्राहिम के बुत का, ये मूसा के बुत का चढ़ावा खा लिया करो। कोई है ऐसी दलील? सारे बुत तोड़ दिए गए, इब्राहिम का भी बीच में तोड़ दिया गया, चाहे वो सच्चा था चाहे वो ख्याली था, मंसूब तो इब्राहिम से था ना। आज आपके पास काबे का एक वो मॉडल होता है, आपको पता है मॉडल है, पर आप ताजीम करते हैं ना, एक तस्वीर है उसकी भी ताजीम करते हैं ना काबे की। आपको पता है तस्वीर है उसमें कुछ भी नहीं है, लेकिन आप कहते हैं काबे का नक्श तो है, ताजीम करते हैं। खुद ये तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जूते का ख्याली नक्श की भी ताजीम करते हैं ना। ओके, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो इब्राहिम का बुत तोड़ दिया, आपने तो नहीं कहा संभाल के रखो। ओके, सारी तस्वीरें आप अपनी चादर से तस्वीरें मिटा रहे हैं जो काबे की दीवारों पर बनाई गई, तो आपने तो नहीं कहा कि जिब्राइल मीकाइल की छोड़ देते हैं भाई। क्यों? क्योंकि शिर्क में जिसकी जात को भी मरकज बनाकर शिर्क किया जाएगा वो शिर्क ही होगा। इसका कोई असर इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर नहीं है, या जिब्राइल, मीकाइल, इसराफील अलैहिस्सलाम पर नहीं है। उन्होंने नहीं कहा कि शिर्क करो, शिर्क तो लोग कर रहे थे, मगर मकसद ये है कि जिस जात से भी शिर्क मंसूब किया जाएगा, शिर्क शिर्क ही रहेगा। तो फिर चढ़ावा चाहे वो रामचंद्र जी के मंदिर का हो और चाहे वो दाता साहब के मिजाज का हो, वो इक्वली हराम है, इक्वली हराम। बाकी रामचंद्र जी का क्या होगा और दाता साहब का क्या होगा, ये उनके अमाल पर ही कयामत के दिन के फैसले है। बहस ये नहीं है, बहस ये है कि क्या मुसलमान वलियों के मिजाज का चढ़ावा हराम है क्या हलाल? हराम है जी। इस आयत की डिस्टिंक्शन अगर करनी है तो दलील लेकर आए। ठीक है, तर्जुमा आपको यही मिलेगा कंजुल ईमान में, उसकी वजाहत में हाशी में दिया गया होगा कि ये बुतों की आयतें इनको वलियों पर ना लगाए, मुसलमान वलियों के मिजारों का खाना हलाल है। आप इसकी दलील ला कर दे, हमें कुरान और सुन्नत से हम मान लेंगे, हम पहले मानेंगे, क्यों ना माने, मजे मजे के खाने खा ले हम भी, लेकिन हमें दलील ला कर। अवमन काना, भला वो जो था मैतन मुर्दा, ना हो, फिर हमने उसे जिंदा कर दिया। वजालना, और बनाया हमने लहू उसके लिए नूरन, एक रोशनी, यमशी भी, वो चलता है साथ उसके, फिर नासी लोगों के माबैन, कमम मसलहू, क्या उसकी तरह हो सकता है, फिर जुलुमाती, जो अंधेरों में घिरा है, नहीं सभी खारिज मिनहा, और उससे निकल भी नहीं रहा। मोमिन और काफिर की मिसाल है, सहाबा शिर्क से ईमान लाए थे ना, तो अल्लाह ने कहा सहाबा की मिसाल ऐसे जैसे मरे पड़े थे, मुशरिक थे, मैंने उन्हें ईमान की तौफीक दी, कुरान का नूर पैदा किया उनके लिए, वो उस हिदायत की रोशनी में अब देख चल रहे हैं। दूसरा वो कुफार हैं जो अंधेरे में है शिर्क के और निकलने को तैयार ही नहीं, तो दोनों बराबर हो सकते? नहीं हो सकते। अब एक तो ये वाजे है, दूसरी बात ये है कि मुसलमान उम्मत का भी एक गिरोह है जो कुरान को पकड़कर अपना रास्ता देख रहा है, और दूसरा जो है कुरान को अपनाने को तैयार नहीं, तो दोनों बराबर नहीं। कज़ालिका, इसी तरह, जुल्किना, खूबसूरत बना दिया, लिल काफिरीना, काफिरों के लिए, मा कानू यामलून, उनके अमाल को, हमने इसी तरह काफिरों के अमाल उनके लिए पसंदीदा बना दिए, इनके काफिरों को लगता है कि हम बड़े कारनामे कर रहे हैं। वकज़ालिका जअलना, बना दिया हमने इसी तरह, फी कुल्ली करियतिन, हर बस्ती में, अकाबिरा, बड़े बड़े, मुजरिमीहा, मुजरिम मुश्किल, यमकुरू, के वो चाले चले, फीहा, इसमें, हमने हर कौम में, हर बस्ती में कुछ ऐसे बड़े मुजरिम रखे हैं जो वहां चाले चलते हैं, यानी कि हर बस्ती में कुछ सरदार ऐसे होते हैं जो हासिल होते हैं, वो बिगाड़ की कोशिशें करते हैं।
اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ نے انہیں اس مقصد کے لیے پیدا کیا، اللہ نے جن کو طاقت دی اس کا انہوں نے غلط استعمال کیا. یعنی کہ اللہ کہتے ہیں کہ ہر گروہ آزمایا ضرور جائے گا. وما یمکرون، نہیں وہ مکر کرتے الا بانفسہم، مگر اپنے نفسوں کے ساتھ. ان کی یہ چالیں اپنے ہی خلاف، یعنی جو چالیں وہ چلتے ہیں ان کا نقصان انہیں کو ہے. وما یشعرون، ان کو اس کا شعور نہیں ہے. وَإِذَا جَاءَتْهُمْ، جب آتی ہے ان کے پاس آیتن کوئی نشانی، قالوا کہتے ہیں لن نؤمنا، ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے، حتیٰ یہاں تک کہ نؤتا، ہم دیے جائیں مثال ما اوتیا، اس کی جو دیا گیا رسول اللہ، رسولوں کو اللہ کے. جب انہیں قرآن کی طرف بلایا جاتا ہے وہ کہتے ہیں ہم تب تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک ہمیں بھی وہ نہ ملے جو رسولوں کو مل گیا. یعنی کہ ہم پر ڈائریکٹ وحی آئے گی تب مانیں گے. اگر تم سچے نبی ہو اللہ سے کو اللہ ہم پر بھی ایک آدھ وحی بھیجو. اللہ کہتے ہیں اللہ عالم، اللہ اچھی طرح جانتا ہے حیث یجعل رسالتہ، کہاں اپنی رسالت رکھے، یعنی کس بندے کو منتخب کرے، کس پر وحی بھیجے، یہ اللہ جانتا ہے. تم اس لائق نہیں ہو کہ تم پر وحی آئے. سیصیب الذین اجرموا، ان قریب پہنچے گا ان کو جو مجرم ہے، صغار ذلت، عند اللہ، اللہ کی طرف سے، عذاب شدید، عذاب شدید، بما کانوا یمکرون، ان کی چالوں کی وجہ سے. یہ جو بڑے بڑے سردار بنے بیٹھے ہیں اور جرم کیے جا رہے ہیں، ان قریب اللہ کے ہاں سے انہیں شدید ذلت ملے گی اور عذاب شدید ملے گا ان کی چالوں کی وجہ سے. فمن یرید اللہ، جسے اللہ چاہتا ہے ان یہدیہ، کہ ہدایت دے، یشرح صدرہ للاسلام، اس کا دل اسلام کے لیے کھول دیتا ہے. یعنی اللہ اس کو احکامات سیکھنے کی توفیق دے دیتا. اس کی سب سے بڑی مثال ابو بکر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے جس بندے کو بھی دعوت دی دین کے لیے، اس نے مجھ سے کچھ نہ کچھ بحث ضرور کی، سوائے ابو بکر کے. میں نے ابو بکر کو کہا ابو بکر میں اللہ کا رسول ہوں. ابو بکر نے کہا میں تصدیق کرتا ہوں. انہی اسباب سے تو انہیں صدیق کا لقب ملا. تو اللہ کا کسی کا سینہ اسلام کے لیے کھول دینا اتنا بڑا احسان ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ علم نشرح، علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک، کیا ہم نے آپ کا سینہ کھولا نہیں؟ تو کیا ہے سینہ کھولنا؟ حق قبول کرنے کی توفیق ملی. یہ سب سے بڑی بات، سب سے بڑی بات. وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ، جس کے لیے اللہ چاہتا ہے اسے گمراہی میں چھوڑ دے، یجعل کر دیتا ہے صدرہ، سینہ اس کا ضیقاً تنگ، حرجاً گھٹا ہوا. جس کو اللہ فیصلہ کر لیتے کہ گمراہ چھوڑ دینا ہے، اس کا دل اسلام کے لیے تنگ کر دیتا ہے، اس کا دل اسلام سے گھٹ جاتا. جیسے آج آپ توحید کی بات کرتے ہیں نا تو مسلمانوں کا موڈ خراب ہو جاتا. غوث اعظم کی بات کریں تو جھومتے. وہ ایک شیئر کی تھی میرے ساتھ کسی نے، سوال تو نہیں تھا، وہ مجھے بس کہنے لگی بچی کے دیکھیں یہ ان کے تماشے اس طرح کا اس کا. تو ایک خاتون جو ہے وہ میلاد پڑھی، خوب میک اپ کیا ہوا ہے، سر تو کور تھا، اسکارف پہنا ہوا تھا، پر فل فلیج میک اپ کیا ہوا ہے اور جھوم جھوم کر وہ طرح طرح کی اوٹ پٹانگ چیزیں پڑھ رہی تھی. تو وہ کہنے لگی ساڈے مرشد سانو دسیا ہے اللہ اللہ کری دے، اللہ اللہ کریدا ہے، تھینک یو، عقلاں دے نال لڑیدا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ عقلاں دے نال لڑیدا ہے، عشق دا کلمہ پڑھیدا ہے، کہ عقل کی دلیل کو کیسے جھٹلاتے ہیں اور عشق کے پیچھے چلتے ہیں. اب عقل کی دلیل کیا ہے؟ میلاد کو ہی لے لیں. عقل کی دلیل یہ ہے کہ جو اللہ کے نبی نے نہیں کیا، جو صحابہ نے نہیں کیا، یو شوڈنٹ ڈو دس. لیکن عشق کیا ہے جی؟ عشق صحیح پاگل پن کو عربی میں عشق کہتے ہیں، اور صحیح کہتے ہیں اپنے آپ کا، کہ سب کے دماغ خراب ہوئے ہوئے، جو ہمارے پیر نے کہا ہم وہ کریں گے. تو بھیا پیر کو کون جانتا ہے حشر کے میدان میں؟ وہاں تو اللہ کے رسولوں کو جانا جائے، اور اللہ کے رسول نے ان سب باتوں سے منع کیا. تو ان کا مائنڈ سیٹ بنا دیا گیا. تو جب ان کے سامنے قرآن و حدیث رکھو ان کے موڈ خراب ہو جاتے. یہ باقاعدہ مجھے باقاعدہ کہا اچھی یہ بات نہیں، بہت اچھے آدمی ہے مگر بہت بدعت، بہت شرک. تو میں نے ان سے کہا کہ یہ سب آپ جو کرتے ہیں نا غلط. دیکھیں اللہ قرآن میں یہ فرماتے ہیں، میں نے آیت سامنے رکھی تو کہنے لگے کہ دیکھیں میں آپ کی بہت عزت کرتا ہوں باجی، ٹھیک ہے قرآن میں ہوگا لیکن ہمارے پیر صاحب جو بتاتے ہیں ہم وہی کریں. نہیں وہ نہیں ماننا، جو ٹھیک ہے قرآن میں ہوگا لیکن ہم نہیں سمجھ سکتے. قرآن تو چھوڑیں آپ، اللہ کے جو ہے عالم بندے وہی سمجھ سکتے ہیں، اللہ کے خاص بندے ہم نہیں سمجھ سکتے. جو ہمارے پیر صاحب کہیں گے ہم وہی کریں. تو ان کے پیر صاحب کی باتیں کریں تو آپ کے صدقے قربان جاتے ہیں، توحید کی بات کریں تو موڈ آف ہو جاتے. تو اللہ کہتے ہیں ان کے
دل گھٹ جاتے ہیں. کسی کو ذیق النفس کہتے ہیں, ذیق کہتے ہیں تنگی کو, ذیق النفس کہتے ہیں دمے کی تکلیف. جس کو سانس کا مسئلہ ہو نا, جب وہ بیماری میں ہو تو اس کا سینہ گھٹتا ہے, ایسے لگتا ہے کہ ہڈی آپس میں نا, سینے کی ہڈی آپس میں کمپریس ہو رہی ہے سانس لینے, تو یہ بڑی تکلیف دہ کہتی ہے, تو اسے ذیق النفس کہتے ہیں. تو اللہ کہتے ہیں کہ جس طرح سانس گھٹتا ہے نا, اس طرح ان کا دل اللہ کے نام پر, قرآن کے حوالے پر تنگ پڑتا ہے. کا انما, اسی طرح جیسے یسعدو, چڑھتا ہو, فی السماء, آسمان تک. ایسے سانس گھٹتا ہے جیسے آسمان تک چڑھا ہو. بلندی کبھی آپ نے زیادہ چڑھی ہے؟ ایک تو گھروں کی عام سیڑھی ہے نا, کبھی زیادہ کسی چڑھائی چڑھوئی پہ, پہاڑ پہ گئے ہو کہیں, تو اگر آپ زیادہ چڑھیں تو سانس گھٹنے لگتا ہے, اور چڑھ جائیں ہمت کر کے تو ایسے لگتا ہے کہ سینے کی ہڈی ٹوٹ جائے گی, ہے نا. تو اللہ کہتے ہیں ان کو اللہ کے ذکر سے دل ایسے تنگ پڑتا ہے جیسے آسمان جتنی بلندی چڑھے ہو, اب سانس بند ہو رہا ہے. اور یقین کریں کہ میں نے مسلمانوں میں یہ کیفیت دیکھی ہے قرآن اور حدیث کے ذکر, کیونکہ انہیں اپنے بابوں کا ذکر چاہیے. آج آپ یہاں جو ہے داتا کی دیوانی بنے اور کی مینا دیوانی بنے, تو آپ دیکھیں یہاں پر لوگ نہ ختم ہو, اور قرآن پڑھنے کے لیے یہ آپ ہی 4-5 لوگ ہیں, صبح کے اور 4-5 شام کے, کوئی آتا ہی نہیں. کذالک, اسی طرح یجعل اللہ, ڈالتا ہے اللہ, الرجس, نجاست, علی الذین لا یؤمنون, ان لوگوں پر جو ایمان نہیں لاتے. کیا مطلب ہے؟ یعنی جو اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں نا, پھر اللہ ان سے ناراض ہو جاتے ہیں, اور اللہ جب ناراض ہو جاتے ہیں تو ان کے ظاہر باطن تباہ ہو جاتے ہیں. انہیں پھر باتیں بھی گندی ہی اچھی لگتی ہے. گندی سے مراد صرف اخلاقی گندی نہیں ہے, مشرکانہ باتیں اچھی لگتی ہے. انہیں توحید پھر بری لگنے لگتی ہے, اللہ کا ذکر برا لگنے لگتا ہے, غیر اللہ کا اچھا لگنے لگتا ہے. تو یہ پھر سزائیں ہیں. وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا, اور یہی راستہ ہے جو آپ کے رب کا سیدھا راستہ ہے. کیا؟ اللہ اور رسول کے حکم پر چلے, باقی سب چھوڑ دو. قد فصلنا الآیات لقوم یذکرون, ہم نے کھول کھول کر آیتیں بیان کر دی ان کے لیے جو نصیحت کو قبول کریں. اگر قبول ہی نہیں کرنا تو کچھ نہیں ہو سکتا نا. لہم دار السلام عند ربہم, ہاں جو اپنے رب کی نصیحت قبول کرے گا ان کے رب کے پاس ان کے لیے سلامتی کا گھر ہے. کیا نام ہے اس گھر کا؟ جنت. وہو ولیہم, وہ ان کا سرپرست ہے, بما کانوا یعملون, کیونکہ وہ اس کے بات پر عمل کرتے ہیں. چونکہ وہ اللہ کی باتوں پر عمل کرتے ہیں تو اللہ ان کا ذمہ دار ہے. اگر آپ میرے پاس کام کرتے ہو, میری کمپنی ہے لیٹ سپوز, اور آپ اس میں ورکر ہیں, اور ڈیوٹی آورز میں جو میں نے حکم دیا وہ کر رہے تھے, اور اس میں کوئی مسئلہ ہو گیا اور پولیس آ گئی, تو کون جواب دے گا؟ آپ کے میں دوں گی نا, کیونکہ آپ میرے حکم پر میری فیکٹری میں ایک کام کر رہے ہیں. تو جب اللہ کی دنیا میں اللہ کے حکم سے ہم ایک کام کر رہے ہیں تو پھر اس کا سب ذمہ اللہ کی طرف. پھر اللہ ہماری غلطیوں کو بھی معاف کر دیتا. کام کرتے ہوئے غلطیاں ہو جاتی ہیں, اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اجتہاد کرنے والے کو اگر اس کا اجتہاد صحیح ہے تو 2 گنا اجر ملے گا, اگر اجتہاد غلط ہے تو آدھا اجر اس کو بھی ملے گا, کیونکہ کام کر رہے ہیں نا, کام کرتے ہوئے غلطی ہوگی, کوئی بات نہیں. وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا, جس دن وہ سب کو اکٹھا کر کے لائے گا. یا معاشر الجن, اور خطاب کرے گا اے گروہ جنات, قد استکثرتم من الانس, بہت نفع لیے تم نے انسانوں سے. وقالا, وہ کہیں گے, اولیاءہم, جو ان کے دوست تھے, من الانس, انسانوں میں سے. ایک سیکنڈ, وہ نا نیچے چلا گیا. من الانس, انسانوں میں سے, ربنا, اے ہمارے رب, استمتع, فائدہ اٹھایا ہم نے, بعضنا بھی بعض ایک دوسرے سے, وبلغنا, پہنچے, اجلنا, اپنی مدت کو, الذی, وہ جو, اجلت لنا, تو نے ہمارے لیے لکھ دیا. اچھا, اللہ فرما رہے ہیں کہ قیامت کے دن میں حاضر کروں گا انسانوں کو بھی اور جنوں کو بھی. جنوں کا بھی حساب لیا جائے گا. اب جو انسان اور جن مل کر کام کرتے رہے, ہر انسان کے ساتھ ایک جن وابستہ ہے. اب انسان ظاہر کہیں گے نا کہ ہمیں اس نے بہکا دیا, یہ میرے ساتھ تھا, اس نے مجھے بہکا دیا. قیامت کے دن پہچانیں گے آپ, جیسے اپنے فرشتوں کو پہچانیں گے. تو وہ کہے گا, اللہ جی میں نے تو وسوسے ہی ڈالا تھا, نامان تھا, میں نے کون سی گن پوائنٹ پہ اس کو کہا تھا کرنے کے لیے. تو یہ ساری بحث ہوگی نا. انسان کہے گا اس نے بہکایا, جن کہے گا میں نے کہا تھا نامان تھا, میں اس کے گناہوں کا ذمہ دار نہیں, دونوں کی لڑائی ہوگی. تو آخر کار پھر انسان مانیں گے, کہیں گے اللہ جی ہم نے ایک دوسرے سے نفع لیا, اور پوری زندگی ایک دوسرے کے ساتھی بنے رہے. اب مر کر آ گئے, آپ کے پاس زمانہ پورا ہو گیا. قال, اللہ فرمائے گا, النار مثواکم, اب آگ تمہارا ٹھکانہ ہے, خالدین فیہا, اسی میں رہو گے ہمیشہ, الا ما شاء اللہ, مگر یہ کہ اللہ کچھ چاہے.
یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائیں گے کہ اب تم دونوں ہی جہنم میں جاؤ گے. جن تو جہنم میں جائے گا ہی جائے گا, وہ تو ویسے بھی کافر ہوگا. یہ کافر جن آتے ہیں نا جو بہکانے کے لیے چپکے ہوئے, ہر بندے کے ساتھ ایک ایک جن شیطان مسلط کرتا ہے, تو وہ تو کافر ہے, تو جہنم میں جائے گا, تو بندہ بھی جہنم میں جائے گا. یہ ایکسکیوز کافی نہیں ہے کہ جس شیطان نے بہکا دیا. تمہیں بھی تو عقل دی تھی, تم باز کیوں نہیں آئے, اپنی عقل استعمال کرتے. تو لہٰذا دونوں کو ہی گناہ ملے گا. اس کی مثال آپ یوں سمجھے, مسٹر اے نے قتل کر دیا مسٹر بی. مسٹر اے کو پکڑا گیا, تو مسٹر بی نے کہا کہ مجھے قتل کرنے پر یہ مسٹر بی مجھے تنگ کرتے تھے یا مجھے اچھے نہیں لگتے تھے, تو مسٹر ڈی نے مجھے کہا کہ مسٹر بی کو مار دو, تو میں نے مار دیا. تو عدالت کہے گی نہیں تمہارا اپنی عقل نہیں تھی. مسٹر ڈی کو علیحدہ سزا ملے گی قتل پر اکسانے کے لیے, لیکن مسٹر اے کو قتل کرنے کی سزا ملے گی. تمہارا دماغ خراب تھا, تمہیں جو کہے گا تم کر گزرو گے. ایسے ہی ہے نا. تو یہی معاملہ اللہ کے ہاں بھی. تو اللہ پھر دونوں کو جہنم کی سزا دیں گے, اور اللہ کہیں گے تمہیں جہنم میں رہنا ہے ہمیشہ سوائے یہ کہ اللہ چاہے. مگر اس کا معنی یہ ہے کہ کسی گناہگار کو اللہ معاف کر دے تو الگ بات ہے. یعنی کہ آپ کو پتا ہے نا جو جہنم میں جائیں گے ہوں گے مومن مگر گنہگار ہوں گے, تو پھر ان کو اللہ معاف نہیں فرمائے گا. تو جس نے شرک نہیں کیا وہ بہرحال بخشے جائیں گے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں کہ اگر میں کسی کو بخش دوں تو الگ بات ہے. ان ربک حلیم حکیم علیم, بے شک آپ کا رب علم و حکمت والا ہے. کہ یعنی اللہ کے فیصلے حکمت پر اور علم پر مبنی ہے, وہ صحیح ہے. وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا, ہم اسی طرح بعض ظالموں کو بعض پر مسلط کر دیتے ہیں, بما كانوا يكسبون, ان کی کمائیوں کی وجہ سے. تو پھر ہم پر ظالم کیوں مسلط ہے؟ حکمران ظالم ہے نا ہمارے, کیوں مسلط ہے ہم پر؟ کیونکہ ہم بھی ظالم ہیں. ہم نے اللہ کا دین چھوڑا, اپنے کردار کو گرایا, تو اللہ نے ایسے ظالم ہم پر مسلط کر دی. جان چھڑانی ہے, اپنے آپ کو بدلنا. سمجھ گئے؟ تو جن بھی کیوں پھر غالب آتے ہیں جب ہم اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں. تو اللہ کہہ رہے ہیں ایک تو جن زدگی ہے وہ اور چیز ہے, وہ تو بیماری ہے ایک طرح سے, لیکن ایک ہے شیطان کے قدموں پر قدم رکھنا, شیطان کے اثر میں رہنا, اللہ کا راستہ چھوڑ کے شیطان کی راہ پر ہی لگے رہنا, ہدایت پر ہی نہ آنا. تو اللہ کہتے ہیں یہ میں تب ایسے اپنے انسان بندوں پر جنات کو اس وقت مسلط کرتا ہوں, یعنی چھوڑتا ہوں بندے کو اس کے حال پر جب وہ مسلسل نافرمانی کرتا, ورنہ میں اپنے بندوں کو تنہا نہیں چھوڑتا. ٹھیک ہے. تو لہٰذا جن زندگی بھی جہاں ہوتی ہے نا وہاں عام طور پر اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے. جو اللہ کی راہ پر چلے اتنے آسان نہیں اس پر قابو پا لے. لہٰذا بہت دفعہ جو ہے ایسا ہوتا ہے کہ جنات کوششوں کے باوجود قابو نہیں پا سکتے. حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جو بندہ گھر سے نکلا اور اس نے دعا پڑی گھر سے نکلنے کی, بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ, یہ دعا پڑی, تو اس کا اپنا بھی جو شیطان ہوتا ہے نا جو ہر وقت ساتھ ہے, فرشتے اسے بھی ہٹا دیتے. تو جب وہ بازار میں نکلتا ہے تو بازار میں جو فری شیطان پھر رہے ٹارگٹ ڈھونڈ رہے ہیں تو وہ اس کے پیچھے جانے لگتے ہیں. تو اس کے ساتھ والا شیطان پوچھتا ہے کدھر جا رہے ہو, وہ کہتے ہیں یہ اس بندے کو پکڑ لے. تو ہنستا ہے, حدیث میں ہے وہ ہنستا ہے, وہ کہتے ہیں میں تو اس کے ساتھ ہوں, فرشتوں نے مجھے ہٹا دیا تو تمہیں پاس جانے دیں گے. آ گئی اللہ کی مدد حفاظت الحمدللہ. تو اس طرح کی بہت ساری باتیں ہیں. آیت الکرسی کے بارے میں ہے کہ جو رات کو بستر پر آیا اور اس نے آیت الکرسی پڑھی, اللہ ایک فرشتہ مقرر کرتے ہیں فجر تک حفاظت کے لیے. ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جو انسان بستر پر آتا ہے تو ایک شیطان اور ایک فرشتہ آ جاتا ہے. شیطان کہتا ہے اس کے ساتھ رات میں گزاروں گا, فرشتہ کہتا ہے میں گزاروں گا, دونوں بحث کرتے رہتے ہیں. اگر وہ بندہ اللہ کے ذکر پر خاتمہ کرتا ہے اعمال کا, اللہ کے ذکر پر سوتا ہے, تو فرشتہ شیطان کو مار کے بھگا دیتا ہے اور رات فرشتہ بسر کرتا ہے. اور اگر وہ ذکر نہیں کرتا تو فرشتہ خود ہی والنٹیرلی گیو اپ کر دیتا ہے, وہ کہتا ہے تو رہا میں جا رہا ہوں. تو یہ پھر اللہ کے ذکر کے ساتھ مشروط ہے نا چیزیں. تو جو لوگ پھر مسلسل ناپسندیدہ رستوں پر چلتے ہیں پھر اللہ شیاطین سے چک اٹھا لیتے ہیں. اللہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جاؤ کرو جو کر اس کے ساتھ, اس لیے پھر وہ تنہا پڑ جائے. یہ مراد ہے. تو اللہ آسانی کرے اور اللہ ہمیں اپنے ذکر کے ساتھ جوڑے رکھے, آمین. سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.